بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وقال انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین اکرام، قرآن مجید کے نزول کے مہینے سے الحمدللہ ہم گزر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق کے نتیجے میں استطاعت بھر اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی بابرکت ساعتوں سے استفادہ کیا جائے، عبادات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جائے، قرآن سے وابستہ ہو کر کے ہدایت طلب کی جائے، اور قرآن مجید سے اپنے آپ کو جوڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دستور زندگی کو جو ہمارے لیے ہدایت نامے کی حیثیت سے نازل فرمایا ہے، اس کو اپنی زندگی میں جاری و ساری کیا جائے۔ حاضرین اکرام، عام طور پر یہ تصور ہمارے درمیان پایا جاتا ہے کہ قرآن یہ عربی زبان میں نازل کردہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور عربی زبان میں نازل ہونے کی وجہ سے یہ بہت مشکل کتاب ہے، اور اس کا سمجھنا ہر فرد کے لیے ممکن نہیں ہے۔ لیکن جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب کے سلسلے میں اس بات کو سماعت کرتے ہیں، سنتے ہیں کہ اس کو ہدی للناس بنایا گیا ہے، کہ ساری انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کی کتاب اس کو بنایا گیا ہے، تو یہ بات اپنے آپ میں خود اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ جب ساری انسانیت کے لیے یہ ہدایت نامہ ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسانیت کے لیے ہدایت نامہ بھی ہو اور انسانیت کی سمجھ سے پرے بھی ہو، یا انسانوں کو سمجھ میں بھی نہ آتی ہو۔ دوسری بات یہ بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہدایت نامے پر جب انسانوں کی کامیابی کا مدار رکھا ہے کہ اگر وہ اس دستور زندگی کو برتیں گے اور اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے، وہ یہاں بندگی کا حق ادا کر پائیں گے، اور آخرت میں نجات ان کو حاصل ہوگی۔ تو پھر ایسا ہدایت نامہ جو نجات کا ذریعہ بھی ہو، جس پہ نجات کا انحصار بھی ہو، اور وہ سمجھنے کے لیے مشکل بھی ہو، تو یہ اپنے آپ میں ایک نہ سمجھنے والی بات ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سے ایسے ہدایت نامے پر سمجھنے کا مطالبہ، پر عمل کا مطالبہ کیا جا رہا ہے جس کو آپ سمجھ بھی نہ سکتے ہو۔ تو گویا یہ بات بھی اپنے آپ میں سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ پھر ہم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں تو یہ بات جا بجا قرآن مجید میں ہمیں ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو انسانیت کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کی تذکیر کے لیے، انسانوں کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو آسان بنایا ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، غیر ذی عوج، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کتاب کے متعلق یہ بات کہنا کہ یہ آسان ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، یہ طبیان ہے، یہ واضح ہے، اس میں جو ہے ہدایت کی واضح تعلیمات ہیں، یہ بات بھی اس کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کتاب انسانوں کے لیے، انسانوں کے سمجھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کہنا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ تحقیق ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے، تذکیر کے لیے آسان کر دیا ہے۔ بار بار تکرار کے ساتھ یہ بات کہنا، دوہرا کر کے یہ بات کہنا، اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کتاب کے متعلق پھیلائی گئی یہ بات کہ یہ کتاب عام انسانوں کے سمجھنے کی کتاب نہیں ہے، دراصل اس کتاب پر ایک الزام ہے، نہ صرف ایک کتاب پر الزام ہے بلکہ اس کتاب کی نازل کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ پر الزام ہے کہ وہ اسے ہدایت نامہ بھی قرار دے، وہ اس سے پھر مشکل بھی بنا دے اور انسانوں کی سمجھ میں بھی نہ آئے،
کوئی اسے ذریعہ نجات بھی کہے اور یہ ذریعہ نجات انسانوں کی سمجھ سے پرے بھی ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تکرار کے ساتھ یہ بات کہی کہ ہم نے اس کو آسان کیا ہے. سورہ یوسف میں یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے کہ اس قرآن کو عربی میں نازل کیا گیا ہے تاکہ تم اسے سمجھ سکو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہاں پر یہ وضاحت کے ساتھ بات کہنا کہ عربی میں اس کا نزول انسانوں کی سمجھ سے قریب کرنے کے لیے کیا گیا ہے، یہ بھی اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ انسانیت کے لیے ہدایت نامہ بیان کیا ہے. حاضرین اکرام، جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کتاب سے متعلق یہ کہنا کہ یہ تذکیر کے لیے آسان بنا دی گئی ہے. کون ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں؟ تکرار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بات کہنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کی اس کتاب میں جن یاد دہانیوں کو رکھا گیا ہے ان یاد دہانیوں کا شعور پیدا کیا جائے، اور ان یاد دہانیوں کا شعور وہ قرآن مجید کی بے سمجھی تلاوت سے صرف نہیں ہوگا. یہاں یہ بات بھی ہمیں ملحوظ رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کے سلسلے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جن لوگوں کو اپنے کتاب دی ہے یتلونہ حق تلاوتی، وہ اس کی تلاوت ویسی کرتے ہیں جیسی اس کی تلاوت کا حق ہے. مطلب یہ کہ اس کو ٹھیک سے پڑھتے بھی ہے، اور کوئی بھی پڑھنا اس وقت تک بے معنی ہوتا ہے جبکہ اس پڑھنے کا مفہوم نہ سمجھا جائے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، کیا بیان میں کیا بات کہی گئی ہے. وہ جب اس کو نہ سمجھا جائے تو بے معنی وہ پڑھنا ہو جاتا ہے. دنیا کی کوئی کتاب، دنیا کی کوئی تحریر ایسی تحریر نہیں ہے جس کو کوئی فرد صرف پڑھتا ہو اور کچھ سمجھتا نہ ہو. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب کے ساتھ ہمارا ظلم یہ بھی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کتاب کو جو ہے بے سمجھے پڑھنا بھی اس کا پڑھنا ہے. ظاہر ہے کہ یہ پڑھنا ہے، لیکن تلاوت، یہ بات جب ہم اس پر غور کرتے ہیں کہ تلاوت کا مفہوم یہ ہوتا ہے، تلا یتلو تلاوتن کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ فالو کرنا، پیچھے آنا. ظاہر ہے کہ جس چیز کو ہم سمجھیں گے اس کو ہم فالو کریں گے، اس کی ہم پیروی کریں گے، اس کے مطابق ہم عمل اختیار کریں گے. تذکیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو آسان کیا ہے، یعنی یہ کہ نصیحت اس سے حاصل کی جا سکتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے لوگو، یا ایھا الناس کی بات اللہ تعالیٰ نے کہی کہ تمہاری طرف، تمہاری رب کی طرف سے موعظت آ گئی ہے، نصیحت آ گئی. سورہ یونس میں بات کہی، اور پھر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ سارے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی اور ہدایت کی کتاب ہے. ہم کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اب رمضان کی ان مصروفیات کے درمیان، ان اہتمامات کے درمیان جب ہم روزے رکھ رہے ہیں، اللہ کی کتاب کو پڑھ رہے ہیں، تو اس درمیان ہماری کوشش اس بات کی بھی ہونی چاہیے کہ ہم صرف قرآن کے ختم پر توجہ نہ دیں، بلکہ یہ کتاب جب ہدایت نامہ ہے، جب یہ ہمارے لیے دستور زندگی ہے، تو اس دستور زندگی کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں. عربی زبان ہم کو نہیں آتی ہے، یہ ہمارے لیے ایک عذر ہو سکتا ہے، لیکن اس عذر کی اس وقت کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی اس کتاب کی تفسیریں، اس کتاب کی تعبیریں، اس کتاب کی ترجمانیاں، اس کتاب کے مفاہیم، اس کتاب میں بیان کردہ احکامات، اس کتاب کے ضابطے، اس کو اتنے اہتمام کے ساتھ ہمارے درمیان موجود امت کے علماء نے اتنی وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے کہ یہ عذر بھی ہمارا قابل قبول نہیں ہے. اتنی تفاسیر، قرآن کے مفاہیم کو بیان کرنے والی اتنی تحریریں اور اتنی کتابیں اس وقت موجود ہے اور ہر زبان میں موجود ہے کہ شاید ہمارا یہ بہانہ اس وقت کوئی کارگر، کوئی جو ہے معتبر بہانہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ کی اس کتاب کو ہم نہیں سمجھتے. اب اس کتاب سے استفادے کی شکل یہ ہے، اس رمضان کے مہینے میں اس سے جڑ لیں گے، اور اس سے جڑ کر کے استفادے کی شکل یہ ہے کہ ہم ہر دن کے لیے کم از کم، یعنی مطلوبہ یہ تو یہ ہے کہ ہر دن تراویح میں اللہ کے جس کتاب کے جس حصے کو ہم پڑھ رہے ہیں اس کی تفسیر اور اس کے ترجمے کو ہم پڑھ لیں. سب سے زیادہ مطلوب تو یہ ہے. اس کا ہم موقع نہ پا سکتے ہوں، یا اس کے لیے موقع ہماری پرائرٹیز دنیا کی وہ ہم اس کے درمیان نہ نکال سکتے ہو، تو کم از کم کیا ہے یہ کیا جا سکتا ہے کہ اس پارے کا ترجمہ پڑھ لیا جائے، یا پھر اس سے کم تر کیا اس کے خلاصے کو پڑھا جا سکتا ہے، اس پر کوشش کی جائے. پھر
اس پارے میں بیان کردہ احکام کیا کیا ہے، کیا اس میں سود کی حرمت آئی ہے، کیا اس میں باطل طریقوں سے تجارت کو منع کیا گیا ہے، کیا مومن سے تعلقات کی خرابی کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، یہ سارے احکام اس میں سے احکام معلوم کر کے کیا ہم روزانہ کوئی 3 حکم، کوئی 3 ایسے کام جس سے ہم کو منع کر دیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حصے میں جس کو ہم تراویح میں سن رہے ہیں وہ معلوم کریں اور اس کو اپنے حافظے کا حصہ بنائیں، اپنے کردار کا حصہ بنائیں. اس طرح سے اس کتاب سے ہم استفادہ کریں اور پھر اس کو ہم عمل میں برتنے کی ہم کوشش کریں. اس طرح کا جب ہم عزم کریں گے، یا کم از کم روزانہ 1 رکوع، 30 دنوں میں 30 رکوع، 30 دنوں میں 30 احکام، 30 دنوں میں 30 اوامر، 30 نواہی، 30 جو ہے اللہ کے حق، 30 بندوں کے حق، 30 نیکیاں، 30 خرابیاں، 30 جنت میں لے جانے والے اعمال. کیا اس کا شعور جو قرآن کی روشنی میں بخشا گیا ہے اس کو ہم حاصل کریں گے. یہ گویا ایک استفادے کی ایک عملی شکل ہوگی جس کو قرآن کے ذریعے سے حاصل کرنے کی طرف ہم کو توجہ دینا چاہیے. آئیے عزم کریں کہ رمضان کے اس مہینے میں اس خصوصی اہتمام کے ذریعے سے صرف یہ کہ قرآن ختم ہو جائے نہ ختم ہو، ذمہ داری کے ساتھ ہی بات کہہ رہا ہوں کہ اس رمضان میں پورا قرآن ختم نہ ہو، لیکن ہم جو ہے 30 احکام معلوم کر لے 30 دنوں میں، 30 اللہ کی نافرمانیوں سے ہم جو ہے واقف ہو جائے جس سے قرآن نے ہم کو روکا ہے. حقوق العباد کے حوالے سے 30 کاموں سے ہم واقف ہو جائے اور اسی طرح اخلاقیات کے حوالے سے کچھ اصولوں سے واقف ہو جائے. یہ ہمارا حاصل ہوگا اور اس کو جب ہم برتیں گے تو یہ جو ہے اس سے زیادہ حاصل ہوگا کہ اس رمضان نے ہمیں یہ تحفہ دیا ہے. یہ قرآن سے استفادے کی عملی شکل ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حیثیت سے بھی اور اس نقطۂ نظر سے بھی قرآن سے وابستہ ہونے کی توفیق ہم کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.